تمہاری اذان کا جواب دینے کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہوا. اذان کا مقصود ہے اعلام، اطلاع دینا لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تم مسجد میں حاضر ہو جاؤ. جو شخص اس طرح اس کا جواب نہ دیتا ہے فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کامل اور مکمل نہیں ہوگی. ایک صحابی ہیں، وہ صحابی نابینا تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نابینا ہوں اور اندھیرا ہوتا ہے فجر میں یا رات کے وقت یا دن میں مجھے راستہ نظر نہیں آتا، مجھے کوئی رہبری اور رہنمائی کرنے والا بھی نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد تک پہنچا دے. کیا میں اپنے گھر کے اندر نماز کو ادا کر لیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مجبوری اور عذر کو سن کر فرمایا کہ ہاں، گھر میں تم نماز کو ادا کر لیا کرو. لیکن جب وہ واپس جانے لگے تو آپ نے ان کو دوبارہ بلایا کہ ذرا یہاں تو آؤ. وہ پھر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، کیا اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے؟ تمہارا گھر مسجد سے اتنا قریب ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے تو یہ صدا تمہارے کانوں میں گونجتی ہے، تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے، تم اس آواز کو سنتے ہو؟ کہنے لگے، ہاں اے اللہ کے رسول، اس آواز کو اور اذان کو تو میں سنتا ہوں. تو آپ نے فرمایا، ذرا غور کرنے کی بات ہے، ایک نابینا صحابی معذور ہے، کوئی ان کو مسجد تک پہنچانے والا بھی نہیں، لیکن جماعت کی تاکید اور اہمیت کو بتانے کے لیے آپ نے فرمایا، اگر تمہارے کانوں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے تو پھر تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں، بلکہ تمہارے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جماعت کی بہت اہمیت ہے، جماعت کی بہت تاکید ہے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما دونوں اسی وجہ سے کہتے تھے اب کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے. یہ تو ان کا مذہب تھا، لیکن عام طور سے تابعین اور صحابہ کرام جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے سنت مؤکدہ ہونے کے قائل. آپ نے فرمایا کہ اگر اذان دے دی جائے اور پھر لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہ آئے تو میرا دل یہ چاہتا ہے، میرے دل کے اندر یہ جذبہ اور تعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لکڑیوں کا انبار جمع کرے، لکڑیوں کا گٹھر ایک جگہ جمع کرے، اور جو شخص بھی اذان سننے کے بعد مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہے، میں لکڑیوں کے اندر آگ لگانے کے بعد اس کے گھر کو اس کے مال و اسباب کے ساتھ نظر آتش کر دوں، اس کو آگ کے شعلوں کے حوالے کر دوں. یہ آپ نے بلا وجہ فرمایا. کیوں؟ تاکید اور اہمیت کو بیان کرنا ہے کہ اصل نماز کی جو روح ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا ہوگی. اتحاد اور اتفاق، یکسانیت جو اس اسلام کا پیغام ہے، جو دلوں کے اندر اختلاف اور انتشار ہے، وہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے ہی دور ہوگا. اور سب سے بڑی رہبری اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس حدیث سے ملتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل فرمائی اور جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم شریف کے اندر نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے میدان محشر میں اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ کامل اور مکمل مسلمان ہو، اس کا اسلام مکمل ہو، اللہ کے سامنے سرخ روئی کے ساتھ اپنے چہرے کے نورانیت کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے، اور اس شخص کی طرح ادا نہ کرے. ایک طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جو جماعت کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرتا بلکہ جماعت کے ساتھ ادا کرے. جو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا میدان محشر میں اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا اسلام کامل اور مکمل ہوگا، اس کا چہرہ نورانی ہوگا، اس کے اعضاء 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، منور ہوں گے. وہ اپنی پیشانی کو جو اللہ کے حضور سجدہ ریز کرتا ہے اس کی پیشانی سے نور نکلتا ہوا ہوگا. میدان محشر کی تاریکیوں کو وہ نور چھانٹ دے گا اور پھر آسانی کے ساتھ اس کی روشنی کے اندر پل صراط سے گزرتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی. قرآن کریم کے اندر جو فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ تم نماز کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ
ادا کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ ادا کرنے والوں کے ساتھ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ یہ تو جماعت سے متعلق بیان کر دیا۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں رہ گئی، قراءت، نیت، قیام، سجود، رکوع، اور پھر نماز کی حقیقت کیا ہے، کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ کل کو بیان کر دیں گے۔ اور ایک قاری ایوب صاحب ہیں جن کا دیوبند کے اندر مدرسہ ہے، مدرسہ اصغریہ، ایک زمانے سے یہاں آتے ہیں۔ جن حضرات کی رسیدیں نہیں بنی ہیں وہ ان کا تعاون کر کے رسید کٹوا لیں اور ان